أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، تمجید تمہید کے کلمات اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے صحت اور سلامتی کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضری کی توفیق بخشی۔ درود و سلام ہو انبیاء کی جماعت پر اور اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کے اس شہر بھوپال میں خطبہ جمعہ کے لیے زندگی کا پہلا سفر ہے، اور میں ہندوستان کے معروف عالم دین حضرت مولانا مختار احمد صاحب ندوی رحمہ اللہ کے جامع مسجد بنگالی مدن پورہ میں 36 سالوں سے دینی خدمت پر معمور ہوں۔ ہمارے بزرگ اس مسجد کے متولی، اللہ ان کے اور احباب جماعت کی زندگی میں برکت عنایت فرمائے۔ سارے لوگ تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد، صدقہ و خیرات دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو یاد کرنے والے مرد، اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، ان سارے لوگوں کے لیے رب العالمین نے اجر عظیم اور بخشش کا اعلان فرمایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کی زندگی میں اعمال صالحہ آئے، اعمال صالحہ کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اعمال صالحہ کہتے کس کو ہیں؟ اعمال صالحہ اس عمل کو کہا جائے گا جو نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت صحیحہ کے مطابق ہو، اس عمل کو اعمال صالحہ کہا جائے گا۔ نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ و خیرات کے بارے میں فرمایا کہ یہ صدقہ و خیرات قبر کے عذاب کو بجھائے گا، صدقہ و خیرات اللہ کے غضب کو بجھائے گا، اور صدقہ و خیرات آنے والی مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ آپ نے دیکھا پوری دنیا انسانیت ایک عظیم آزمائش
اور بیماری میں مبتلا ہوئی. یہ آزمائش، یہ بیماری کوئی نئی چیز نہیں ہے. رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ. اس دنیا میں آزمائش ہوتی ہے، وہ آزمائش چاہے زمینی ہو، وہ آزمائش چاہے آسمانی ہو. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اس دنیا میں لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے، سال میں ایک بار یا 2 بار، لیکن اس آزمائش کے باوجود لوگ توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے. ضرورت اس بات کی ہے ہم میں سے ہر شخص جو ہے اپنے گناہوں پر نادم ہو، اللہ سے معافی مانگے. یہ میرے بھائیوں آزمائش کبھی آسمان سے جو ہے اللہ نہ کرے پتھروں کی بارش ہو گئی، یا یہ بارش رحمت کے بجائے زحمت بن جاتی ہے. ابھی آپ نے مہاراشٹرا میں کوکن کے علاقے میں دیکھا اتنی بارش کہ لوگ ایک ایک لقمے کے محتاج ہو گئے. اور کہیں یہ آزمائش جو ہے بیماری کی شکل میں، بیماریاں پھیل جاتی ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ آزمائش آتی ہے. اور یہ آزمائش جو ہے جو آئی ہمارے اوپر، غرض صدقہ و خیرات کی برکت سے رب العالمین جو ہے آزمائش کو ٹال دیتا ہے. ایک موقع پر قسم کھایا نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ ابدا. دنیا سوچا کرے، قسم کھایا نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا اللہ کی قسم صدقہ و خیرات کرنے سے مال گھٹتا نہیں، صدقہ و خیرات کرنے سے مال بڑھتا ہے. قسم کھایا نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا اس دھرتی پر جس پر ظلم کیا گیا یہ ظلم عظیم گناہ ہے. ظلم کیا گیا، ظلم کو برداشت کر لیا تو میرے بھائیوں صبر کیا، رب العالمین اس کے کلاس کو، اس کے مقام کو جو ہے اس کے درجے کو بڑھا دیتا ہے. قسم کھایا نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا جس نے اس دنیا میں بھیک مانگنے کا دروازہ کھول دیا، رب العالمین اسے غنی نہیں بنا سکتا، اس کی بھوکمری کو، اس کی محتاجگی کو دور نہیں کر سکتا. تو معلوم یہ ہوا دنیا جو ہے صدقہ و خیرات کی برکت کو جانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں. ایک وہ فرشتہ اس کے حق میں دعائیں دیتا ہے جس نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا، اور دوسرا فرشتہ اس شخص کے حق میں بددعائیں کرتا ہے جس نے اپنے مال کو سمیٹ لیا اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے اعمال صالحہ کرے اور اپنی زندگی نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق جو ہے زندگی گزارے. آپ جو ہے چند واقعات کو سنیں. اس دنیا میں جب بھی کوئی دینی کام اور دینی پروجیکٹ کی ضرورت آتی ہے، اللہ کے بندے آپ کے درمیان آتے ہیں،
اور آپ سے اپیل کرتے ہیں. آپ یاد کریں غزوہ تبوک کے واقعہ کو. غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت کو کلیکٹ کیا، جمع کیا اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی. تو غرض آپ کی اس اپیل پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور 100 اونٹ مع سامان کے اللہ کے راہ میں خرچ کیا، دے دیا. ابھی آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، آپ نے دوسری بار اپیل کیا، تیسری بار اپیل کیا. پہلی بار 100 اونٹ مع سامان کے اللہ کے راہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خرچ کیا. دوسری اپیل پر یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 100 اونٹ مع سامان کے اللہ کے راہ میں خرچ کیا. تیسری اپیل پر جس وقت نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 100 اونٹ مع سامان کے اللہ کے راہ میں خرچ کیا. میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ صدقہ و خیرات آنے والی مصیبتوں کو ٹالتا ہے. یہ صدقہ و خیرات قبر کے عذاب کو بجھائے گا، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرے گا. میرے بھائیو، اسی طریقے سے امہات المومنین کا اجتماع ہے. میرے بھائیو، جہاں مردوں کا اجتماع وہیں خواتین کا بھی اجتماع ہونا چاہیے. امہات المومنین کا اجتماع ہے. امہات المومنین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کنفرم کیا، کہا جب آپ اس دنیا سے دوسری دنیا میں جائیں گے، اس دنیا سے عالم آخرت میں جائیں گے، ہم میں سے وہ کون سی بیوی ہوگی جو آپ سے سب سے پہلے ملاقات کرے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی، آپ پردہ نہیں کیے. میرے بھائیوں، یہ عقیدہ لوگوں کے درمیان باطل ہے. جس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، امہات المومنین نے آپ کی زندگی میں کنفرم کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ اس دنیا سے دوسری دنیا میں جائیں گے اور آپ کی موت ہوگی، ہم میں سے وہ کون سی بیوی ہے جو سب سے پہلے ملاقات کرے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا میری موت کے بعد میری بیویوں میں سے وہ بیوی سب سے پہلے ملاقات کرے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. ہاتھ لمبائی کے مراد جب آپ نے بتایا تو میرے بھائیوں، امہات المومنین نے اپنے ہاتھوں کی لمبائی ناپنا شروع کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا ہاتھ لمبا ہے. غرض جس وقت آپ کی موت ہوئی اور آپ کی وفات کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، امہات المومنین پر یہ بھید راز ظاہر ہوا کہ نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے ہاتھ سے مراد صدقہ و خیرات لیا تھا. صدقہ و خیرات لیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا محنت کرتی، محنت و مشقت مزدوری کے ذریعہ جو کمائی کرتی، اس کمائی کا عظیم شیئر اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھیں. اس قرآن مجید کی کہ آج کے خطبہ جمعہ میں جو میں نے قرآن مجید کی پہلی آیت پڑھا، جہاں رب العالمین نے مردوں سے صدقہ و خیرات کی تلقین کی، وہیں عورتوں کو بھی صدقہ و خیرات کی تلقین کی ہے. معلوم یہ ہوا کہ امہات المومنین میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا صدقہ و خیرات کرتی تھیں، اپنی محنت اور
مزدوری جو کمائی کرتی تھیں ایک عظیم شعر اللہ کے راہ میں خرچ کرتی تھی میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کی تلقین خواتین سے کی، تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں صدقہ و خیرات کرو، اس لیے کہ آپ کی تعداد کو جہنم میں جو ہے زیادہ دیکھا گیا، آپ جو ہے لان و تان طنز و تعریض کے کلمات نکالتی ہیں، اپنے شوہروں کی جو ہے ناشکری کرتی ہیں۔ غرض جو ہے آپ نے جس وقت جو ہے صدقہ و خیرات کی عورتوں میں تلقین کی، اپنے گلوں کے زیورات کانوں کے زیورات نکال کر کے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے لگیں، معلوم یہ ہوا کہ جو ہے ہم جو ہے اپنی زندگی میں صدقہ و خیرات اپنی جانب سے کریں، خواتین اپنی جانب سے کریں، آپ اپنے والدین کی جانب سے جو ہے صدقہ و خیرات کریں۔ غرض جو ہے صحیح مسلم کے حوالے سے میرے بھائیوں ایک مسافر جو ہے سفر کر رہا ہے، معروف واقعہ میرے بھائیوں، جہاں مارکیٹ میں جو ہے بازار میں جو ہے پوزیشن جو ہے تجارت کی جو ہے سرد ہو، وہیں رب العالمین جو ہے اسپیشل جو ہے میرے بھائیوں جو ہے مدد کرتا ہے۔ ایک مسافر گزر رہا ہے، بادل آیا، بادل میں جو ہے آسمان کے بادل میں یہ آواز آئی، اس کے حدیقت فلان، فلاں کے باغ کو جاؤ سیراب کرو جو ہے۔ غرض جو ہے وہ بادل جو ہے کچھ دور چلا، بارش ہوئی، اس بارش کا پانی جو ہے میرے بھائیوں جو ہے ایک باغ میں پہنچا۔ غرض جو ہے اس مسافر نے دیکھا جس طرف پانی کا دھارا بہ رہا تھا، وہ شخص باغ میں گیا اور دیکھا کہ باغ میں ایک بزرگ جو ہے اپنے پانی کو جو بارش کا آیا ہے جو ہے باغ میں جو ہے اسے جو ہے پیڑوں کے درمیان پہنچا رہے ہیں۔ نام کنفرم کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس باغ کی پیداوار کے 3 حصے بناتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں، ایک حصہ جو ہے اس باغ کی پیداوار میں اس کی زراعت میں اس پر خرچ کر دیتا ہوں۔ غرض جو ہے اسی طریقے سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہوں، اپنے بال بچوں کی ضرورت پر خرچ کرتا ہوں اور باغ کی پیداوار پر خرچ کرتا ہوں۔ غرض وہ شخص کہنے لگا اسی صدقہ و خیرات کی برکت سے رب العالمین نے آپ کی اسپیشل جو ہے مدد کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صدقہ و خیرات کرنے سے میرے بھائیوں جو ہے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں۔ سیرت طیبہ کے حوالے سے میرے بھائیوں جو ہے میں آخری جو ہے واقعہ جو ہے بیان کر دینا مناسب سمجھوں گا میرے بھائیوں۔ سیرت طیبہ جو ہے آپ پڑھیں اور آپ کی نسل، آپ کی اولاد جو ہے سیرت طیبہ جو ہے پڑھیں، یہ طلبہ پڑھیں، یہ طالبات پڑھیں۔ طارق بن عبداللہ کا بیان کہ میں مکے کے بازار میں کھڑا تھا، ایک شخص آیا کہنے لگا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، عرب عجم کے جو ہے بادشاہ بن جاؤ گے۔ فَإِذَا مُتُّمْ كُنْتُمْ مُلُوكًا فِي الْجَنَّةِ، مرو گے تو جنت کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ طارق بن عبداللہ کا بیان کہ میں مکے کے بازار میں کھڑا، میں نے دیکھا ایک شخص آیا جو لوگوں میں توحید کا درس دے رہا ہے، دوسرا انسان اپنے ہاتھ میں پتھر لیے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والے انسان کو مار رہا ہے۔ میں نے کنفرم کیا کہ مجھے بتایا جائے یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والا انسان کون شخص ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ہاشمی گھرانے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہا پتھروں سے مارنے والا انسان یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب ہیں، جو آپ کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں، پتھروں سے مار رہے ہیں۔ طارق بن عبداللہ کا بیان برسوں گزر گئے،
برسوں گزر گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ میرے بھائیوں، طارق بن عبداللہ میرے بھائیوں بزنس پوائنٹ پر وفد کی شکل میں، اپنی ٹیم وفد کی شکل میں یہ لوگ مدینہ کی کھجوریں خریدنے کے لیے مدینہ نکل گئے۔ مدینہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے ایک جگہ رات گزاری، قیام کیا، صبح کو بیدار ہوئے، غسل سے فارغ ہو کر کے دوسرے کپڑے پہن کر کے بیٹھے تھے۔ ایک شخص آیا، طارق بن عبداللہ ان کی ٹیم کے لوگوں سے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد خیریت پوچھی، خیریت پوچھنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ لوگ آئے کہاں سے؟ آپ لوگ آئے کہاں سے؟ طارق بن عبداللہ نے کہا ہم لوگ ربضہ سے آئے ہیں، مکے سے چند کلومیٹر کی دوری پر ایک گاؤں جس کا نام ربضہ تھا۔ کہا مدینہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا بیپار کی بنیاد پر، بزنس تجارت کی بنیاد پر ہم لوگ مدینہ آئے ہیں، مدینہ کی کھجوریں خریدیں گے، کھجور خرید کر کے اپنے گاؤں لے جا کر کے فروخت کریں گے۔ غرض سلام کرنے والا شخص، خیریت پوچھنے والا شخص کہتا ہے طارق بن عبداللہ سے، کہا کہ آپ کے ساتھ یہ جو سرخ رنگ کا اونٹ ہے کیا آپ اس کو فروخت کریں گے؟ کہا فروخت کر دیں گے۔ کہا کہ اس اونٹ کے بدلے ہم آپ کو کھجوریں دے دیں گے، آپ جو ہے اونٹ ہمیں دے دیں، اونٹ کے بدل کی قیمت کی ہم کھجوریں پیش کریں گے۔ سودا پختہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں میں بتانا چاہوں گا عرب کنٹریز میں سرخ رنگ کا اونٹ بڑا کاسٹلی، گراں، مہنگا مانا جاتا ہے۔ سلام کرنے والا شخص، خیریت پوچھنے والا شخص میرے بھائیوں اونٹ کی رسی کو پکڑا، مدینے شہر میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں طارق بن عبداللہ ان کی ٹیم وفد میں بے چینی پھیل گئی کہ ہم نے اپنا اونٹ ایک ایسے انسان کو دیا جس سے ہمارا کوئی انٹروڈکشن نہیں، کوئی تعارف نہیں، جان پہچان نہیں۔ اونٹ لے کر کے گیا، اونٹ کے بدل کی قیمت کی کھجوریں دے یا نہ دے، بے چینی پھیل گئی۔ میں بتانا چاہوں گا طارق بن عبداللہ کی اس ٹیم میں، اس وفد میں ایک لیڈیز خاتون سی، اس نے تسلی دی، تشفی دی، فرمایا گھبرائیں نہیں۔ کہا کہ آپ کا اونٹ جو لے کر کے گیا اس کا چہرہ مون لائٹ، اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اگر ایسا انسان آپ کے اونٹ کی بدل کی قیمت کی کھجوریں نہیں دے گا، میں اپنے جیب خاص سے آپ کے اونٹ کی قیمت کی بدل کی جو اونٹ کی قیمت چکتا کر دوں گی۔ گھبرائے نہیں، یہ گفتگو ہو رہی تھی۔ دوسرا شخص آیا، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہنے لگا کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دنیا سیرت طیبہ پڑھے، سیرت طیبہ ہی اسلام ہے۔ میرے بھائیو یہ دین اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، یہ دین اسلام تحفظ جو ہے فراہم کرتا ہے۔ میرے بھائیو غرض جو ہے وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور آپ کے اونٹ کی قیمت کی کھجوریں پیش کیا ہے، آپ اسے ناپ کریں، وزن کر لیں اور آپ کی ضیافت کی مہمان نوازی کی کھجوریں الگ سے پیش کیا ہے، اسے قبول کریں۔ ان لوگوں نے قبول کیا۔ یہی طارق بن عبداللہ ان کی پوری ٹیم کے لوگ تھوڑی دیر میں جو ہے مدینہ شہر میں پہنچے۔ مسجد نبوی کے گیٹ پر پہنچتے ہیں، دیکھا کہ وہی انسان مسجد نبوی کے جو ہے ممبر پر واز کہہ رہا ہے۔ واز اس بات کا کہہ رہا ہے اے لوگو صدقہ و خیرات کرو، صدقہ و خیرات جو ہے آنے والی مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ الید العلیا خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے، نیچے والا ہاتھ لینے والا ہوتا ہے۔ غرض جو ہے طارق بن عبداللہ نے کہا برسوں گزر گئے، توحید کا درس جو ہے میں نے مکۃ المکرمہ میں سنا تھا،
اور اخلاق حسنہ کی تعلیم کو میں نے مدینہ کی دھرتی پر پایا، پہچان نہیں سکا نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی وقت آپ کے اخلاق حسنہ کی بنیاد پر طارق بن عبداللہ پوری ٹیم کے لوگ جو ہے دین اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ یہ سیرت طیبہ ہے میرے بھائیوں، یہ سیرت طیبہ ہے۔ غرض جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، یہی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ میں آخری گفتگو کر کے خطبہ جمعہ کو ختم کروں گا میرے بھائیوں۔ میں آپ کے پاس جو ہے شہر بمبئی سے چل کر کے آیا ہوں میرے بھائیوں۔ یہ جو میں نے گفتگو کیا جو ہے امداد کے حوالے سے، انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، صدقہ و خیرات کے حوالے سے جو میں نے گفتگو کیا ہے، رب العالمین جو ہے خصوصی آپ کی جو ہے مدد فرمائے، آسمان سے رحمت و برکتوں کے دروازے کھول دے۔ میری اپیل، میری گزارش جو ہے، میری درخواست اس بات کی ہے کہ میں نے شہر بمبئی سے متصل جو ہے کوسا مبرا میں میرے بھائیوں جو ہے مسجد کے لیے جو ہے ایک جو ہے بڑی جگہ میرے بھائیوں 15,000 اسکوائر پر مشتمل میرے بھائیوں 13.5 گنٹھا ایک بڑے اماؤنٹ کے ساتھ میرے بھائیوں میں نے اس جگہ کو لیا ہے میرے بھائیوں۔ اس روئے زمین پر مقدس عمل اللہ کے گھر کو بنانا ہے میرے بھائیوں۔ جس وقت اس مسجد کی تعمیر کا مسئلہ آیا، ہمارے بزرگ جو ہے بمبئی شہر جایا کرتے تھے اور جو ہے مہمان خانے میں میری ملاقات ہوا کرتی تھی میرے بھائیوں۔ ابھی اس مسجد کی ادائیگی کے لیے 35 لاکھ روپے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ آپ جو ہے اس مسجد کے تعاون کے لیے اگر جو ہے RTGS کرنا چاہتے ہیں، دارالسنہ ٹرسٹ کے نام سے میرے بھائیوں جو ہے RTGS کر سکتے ہیں اکاؤنٹ نمبر لے کر کے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خصوصی مدد کرنا چاہتا ہے وہ اس کی رسید لے لے۔ اسی طریقے سے ہمارے نمائندے صدر دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ آپ اپنے والدین کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنی طرف سے میرے بھائیوں جو ہے اس مسجد کے لیے امداد کریں۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریفرنس دیا، آپ نے اس حدیث کو سنا ہوگا، من بنا مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے گھر کو بنایا رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک اور مثال دی، فرمایا کہ جس نے اس دنیا میں ایک چڑیے کے گھونسلے کے مانند اللہ کے گھر کو بنایا، رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر جو ہے گھر بنائے گا۔ میں دعائیں کرتا ہوں رب العالمین جو ہے آپ کے صدقہ و خیرات میں، اسی طریقے سے امداد میں، انفاق فی سبیل اللہ میں جو بھی خیر کا آپ عمل کرتے ہیں رب العالمین آپ کے حسنات کو قبول فرما لے، آپ کے لیے نجات کا، بخشش کا، دخول جنت کا ذریعہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔